السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ پیش خدمت ہوں توان کی ایپیسوڈ نمبر 47 لے کر۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں کہانی کا، لیکن حسب روایت جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ ایسی دلچسپ کہانی آپ کو میرے ہی چینل پر ملیں گی۔ میں نے دیکھا کہ قادر زماں کے کرندے سرخ لباس والے کو اوندا گرا کر اس کی مشکیں کسنے میں مصروف ہیں۔ وہ چلا رہا تھا اور انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ اس موقع پر قادر زماں اور اس کے کرندوں پر ہماری یلغار ٹھیک نہیں تھی۔ ہم قادر زماں کے کرندوں سے الجھ جاتے تو سرخ لباس والے کو بھاگنے کا موقع مل جاتا۔ بہتر تھا کہ وہ لوگ اسے باندھ لیں اور اس کے بعد ہم ہلہ بولیں۔ جو ہی اس کی مشکیں کسی گئیں، بوٹا سنگھ نے میرے کان میں سرگوشی کی، جہانی صاحب، میں چکر کاٹ کر دوسری طرف جاتا ہوں، دو طرف سے فیر ہوگا تو ان کی مت ماری جائے گی۔ میں نے سر کے اشارے سے اسے ایسا کرنے کی اجازت دی۔ اس نے اپنا ریوالور چیک کیا اور کسی سانپ کے مانند گھنے درختوں میں رینگ گیا۔ اس کی حرکات و سکنات میں بلا کی چستی اود کر آئی تھی۔ بامشکل نصف منٹ گزرا ہوگا کہ میرے عین سامنے سے فائر کی آواز آئی۔ میں نے فوراً پہچان لیا، یہ بوٹا سنگھ کا ریوالور چل رہا تھا۔ گولی اسی پہلوان نما شخص کو لگی جس نے سرخ لباس والے کو جیپ میں پٹخا تھا۔ اس شخص نے اپنا داہنا بازو تھاما اور کراہتا ہوا ایک پہلو پر جھک گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے شارٹ گن گرتے اور لمبی کھاس میں اوجھل ہوتے دیکھی۔ دوسرا فائر جیپ کی باڈی میں کہیں لگا۔ قادر زماں اور اس کے ساتھیوں نے فوراً جیپ کی اوٹ میں پوزیشن لے لی۔ اب ان سب کی پشت میری طرف تھی اور میں انہیں بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا۔ میرے سامنے دو راستے تھے، تیزی سے آگے بڑھوں اور کسی درخت کی اوٹ لے کر انہیں ہینڈز اپ کرا دوں، لیکن اس صورت میں یہ خطرہ بھی تھا کہ ہینڈز اپ ہونے کی بجائے وہ لوگ پلٹ کر حملہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو بہرحال ان کا پلڑا بھاری تھا۔ میرے پاس صرف ایک پسٹل تھا، جبکہ وہ دو پسٹل اور 2 گنوں سے مسلح تھے۔ ان میں سے ایک گن گھاس میں گر چکی تھی، لیکن باقی تینوں ہتھیار ان کے قبضے میں تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان پر بے درے گولیاں چلا دوں اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی پوزیشن سنبھال سکیں انہیں زندگی کے جھمیلوں سے آزاد کر دوں۔ میں نے تیزی سے سوچا اور فیصلہ کیا کہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ قادر زماں اور اس کے 2 ساتھیوں کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ میری دھمکی کا احترام کریں گے اور اندھی گولی سے بچنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا دیں گے۔ خطرہ ان کے ساتھی بونے اور پہلوان نما شخص سے تھا۔ خاص طور پر بونے کو کوئی مہلت دینا خود کو آزمائش میں ڈالنا تھا۔ اپنے سابق تجربات کی روشنی میں جانتا تھا کہ یہ انتہائی نڈر اور مہم جو قسم کی مہلوک ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے آواز پر نشانہ لگاتے تھے اور حیرت انگیز تیزی سے حرکت کرتے تھے۔ چٹے پل والی حویلی میں میں ان درندہ نما انسانوں سے دوبدو لڑ چکا تھا اور دیکھ چکا تھا کہ یہ بونے فولاد سے ڈھلی ہوئی ایسی لڑاکا مشینیں ہیں جو اپنے شکار کو لمحوں میں پارا پارا کر سکتی ہیں۔ میں نے سب سے پہلے بونے کے سر کے عقبی حصے کا نشانہ لیا اور گولی داغ دی۔ درمیانی فاصلہ 15 گز سے زائد نہیں تھا۔ طاقتور کولٹ پسٹل کی گولی عین نشانے پر لگی۔ بونا پھڑک کر گرا اور ساکت ہو گیا۔ دوسری گولی پہلوان نما شخص کی پشت پر لگی۔ اس کا بھاری بھرکم جسم پہلے جیپ سے ٹکرایا، پھر گھاس پر لڑک گیا۔ قادر زماں اور اس کے باقی ماندہ تینوں ساتھی بیک وقت مڑے۔ ہینڈز اپ، میں نے گرج کر کہا اور اس کے ساتھ ہی تیسرا فائر کر دیا۔ یہ ہوائی فائر تھا اور قادر زماں کے سر کو چھوتا ہوا گزرا تھا۔ وہ لوگ میرے نشانے پر تھے اور میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ قادر زماں نے کلمندی کا مظاہرہ کیا اور فوراً ریوالور پھینک دیا۔ اس کے کارندوں نے بھی تقلید کی، لیکن ہاتھ کسی نے اوپر نہیں اٹھائے۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، میں نے چلا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی پھر ہوائی فائر کیا۔ ایک ہوائی فائر عقبی درختوں سے بوٹا سنگھ نے بھی کر دیا۔ قادر زماں ایک لمحے کے لیے کشمکش میں نظر آیا، پھر اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اس کے ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک فن خان جاگیردار کو یوں بے بسی کے عالم میں ہاتھ اٹھائے دیکھنا ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ وہ شخص جس کا تعاقب کر کے میں میلے سے قادر زماں کی جیپ تک پہنچا تھا، ایک شخص کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ شاید ایک ساتھ کے لیے میری نگاہ ان کی جانب سے ہٹی ہوگی۔ اس نے پھرتی دکھائی اور جھک کر وہ شارٹ گن اٹھانا چاہی جو پہلوان کے ہاتھوں سے لمبی گھاس میں گر گئی تھی۔ جو ہی وہ جھکا، بوٹا سنگھ بجلی کی طرح عقبی درختوں سے برآمد ہوا۔ اس نے جھکے ہوئے شخص کی پیٹھ پر اتنے زور سے ٹانگ جمائی کہ وہ لڑکتا ہوا کئی قدم دور جا کے گرا اور عین میرے سامنے گرا۔ کوئی اور ہوتا تو جہاں گرا تھا وہیں پڑا رہ جاتا، لیکن وہ قادر زماں کا کرندہ تھا، منتخب، تربیت یافتہ اور پختہ کار۔ خدا جانے اب تک کتنے قتل کر چکا تھا۔ اوندے منہ زمین پر گرتے ہی اس نے اپنا ہاتھ اپنی ڈب کی طرف بڑھایا اور ایک چمچماتا خنجر نکال لیا۔ خنجر کی اولین جھلک دیکھتے ہی
میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور آگے بڑھ کر ایک بھرپور ٹھوکر اس کے ہاتھ پر ماری۔ میرے پاؤں میں بھاری بھرکم دیسی جوتی تھی، یوں بھی خنجر پر اس شخص کی گرفت مضبوط نہیں ہوئی تھی۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں بلند ہو گیا۔ میری دوسری ٹھوکر نے اس کے کئی دانت توڑ دیے۔ وہ ٹکراتا ہوا اپنے ولی نعمت جاگیردار قادر جماں کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ جاگیردار قادر جماں کا چہرہ ہمیشہ کی طرح تمتما رہا تھا، جیسے 105 ڈگری بخار میں تپ رہا ہو۔ اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور پہچان کر حیران رہ گیا۔ شاہ جہاں تم؟ اس کے ہونٹوں سے بے سختہ نکلا۔ کیوں، میں یہاں نہیں ہو سکتا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے خونبار نظروں سے اپنے مردہ بونے کی لاش دیکھی اور جسم کا سارا لہو جیسے اس کے سر کو چڑھ گیا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں آتش فشاں گرج رہے تھے۔ بوٹا سنگھ نے بگڑ کر کہا، ادھر کیا کھڑے ہو کھمبے کی طرح؟ وہاں چلو، چندر کے نیچے۔ اس نے قادر جماں کو باقاعدہ دھکیل کر جیپ سے دور ہٹا دیا۔ قادر جماں کا غضب انتہا کو چھو گیا۔ بات تھی بھی غضبناک ہونے والی۔ ایک مدکوک لاغر شخص جو صورت سے بھیک منگا نظر آتا تھا، اتنے بااثر جاگیردار کو دھکیل کر پیچھے ہٹا رہا تھا۔ وقت کی بات ہوتی ہے، اور یہ وقت چاہے کتنا ہی مختصر تھا لیکن قادر جماں کے خلاف تھا۔ جاگیردار خالی ہاتھ تھا اور بھیک منگے کے ہاتھ میں موت اگلنے والا آلہ تھا جو جاگیردار کے سارے اثر و رسوخ، روب و داب اور اختیار کو ایک دھماکے کی آواز میں غرق کر سکتا تھا۔ بوٹا سنگھ کے ہاتھوں قادر جماں کو دھکا کھاتے دیکھ کر اس کے کرندے بھی لال پیلے ہو گئے تھے، لیکن قادر جماں کی طرح انہیں بھی خاموش رہنا پڑا۔ وہ سب کے سب مجھے اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ بوٹا سنگھ کی ہدایت پر قادر جماں اور اس کے تینوں کرندے جیپ کے پاس سے ہٹ گئے تو بوٹا سنگھ نے ان کے پھینکے ہوئے ہتھیار سمیٹے اور جیپ میں رکھ دی۔ پھر اس نے پھرتی سے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ بوٹا سنگھ کی کوئی نئی صلاحیت سامنے آ جاتی تھی۔ اس کی صورت تو بدحالی دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ شخص اسکوٹر یا گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے۔ بوٹے نے جیپ کو یو ٹرن دیا اور میرے قریب آن کر رک گیا۔ بیٹھے جہانی صاحب، اس نے اپنی باریک آواز میں کہا، لیکن وہ ایک چیز بھول رہا تھا۔ اپنی دانست میں اس نے سارا اسلحہ جمع کر لیا، لیکن وہ دوسری شاٹ گن ابھی تک یہیں تھی جو سب سے پہلے پہلوان نما شخص کے ہاتھ سے نکلی تھی اور گھاس میں گری تھی۔ میں نے موقع پر پہنچ کر وہ گن لمبی گھاس میں سے ڈھونڈی اور جیپ میں آ بیٹھا۔ جاگیردار قادر جماں کی آنکھیں شعلہ فشاں تھیں۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ ہمیں درختوں سے باندھ کر زندہ جلا دیتا، یا پھر اپنے علاقے کی قدیم رسم کے مطابق نیزہ بردار گھڑ سوار ہمارے پیچھے لگا دیتا اور وہ اس گھنے جنگل میں دوڑا کر ہمیں قتل کر دیتے۔ میں نے پسٹل جیب میں رکھ کر اب 7mm اٹھا لی تھی اور چاروں افراد کو اس کے نشانے پر لے رکھا تھا۔ ٹریگر پر رکھی ہوئی میری انگلی کا ہلکا سا دباؤ جاگیردار قادر جماں کے جسم کو چھلنی کر سکتا تھا۔ اس دیار غیر میں، درختوں کے اس نیم تاریک جھنڈ کے اندر، جاگیردار کی لاش کو جو قبر نصیب ہوتی، نہ کوئی اس پر فاتحہ پڑھتا اور نہ یہ راز کھلتا کہ وہ کیوں اور کس کے ہاتھوں چھلنی ہوا۔ لیکن میں نے ایک بار پھر اس کی جان بخشی کی۔ کبھی کبھی قادر جماں جیسے دشمنوں کو پالنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں انہیں اپنی عداوت کا سوم رس پینے کی کھلی چھٹی دیتا ہوں۔ وہ پی کر اتنے صحت مند ہو جاتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں، یا پھر خوب پھولے ہوئے غبارے کی طرح سوئی کی ہلکی سی چھیڑ بھی انہیں نابود کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ چٹے پل والی حویلی میں نے قادر جماں کی نیند کو ابدی نیند میں نہیں بدلا تھا۔ دوسری دفعہ آج پھر میں نے درختوں کے جھنڈ میں اسے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے دیا۔ بوٹا سنگھ نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ قادر جماں اور اس کے ساتھی اپنی جگہ مجسموں کی طرح ساکت و جامد رہ گئے۔ سرخ لباس والے کی مشکیں تو کسی تھی، لیکن منہ کھلا تھا۔ اس کھلے منہ سے وہ مسلسل شور مچا رہا تھا۔ میں نے جیپ کے فرش پر پڑا ایک پرانا کپڑا اٹھایا اور اس کے منہ میں ٹھوس کر اوپر سے اپنا صافہ باندھ دیا۔ موقع سے 4-5 فرلانگ آگے آنے کے بعد میں نے بوٹا سنگھ سے پوچھا، اب کہاں چلنا ہے بھائی؟ وہ بولا، ڈیرے پر ہی چلتے ہیں جی، اب واپس فرید کوٹ جانا بڑے خطرے والی بات ہوگی۔ ڈیرا کتنی دور ہے؟ میں نے بلند آواز میں پوچھا۔ یہاں سے تو 8-10 میل ہی ہوگا، اس نے کہا۔ بڑی مشاقی سے اسٹیئرنگ گھما کر جیپ کو کھیتوں سے ایک نیم پختہ راستے پر لے آیا۔ وہ باکمال ڈرائیور تھا، یہاں کے چور راستوں سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ ایسی صورتحال میں مجھے اس سے اچھا ساتھی نہیں مل سکتا تھا۔ جیپ اونچے نیچے راستوں پر اڑی چلی جا رہی تھی اور میری نگاہ دور عقب میں دیکھ رہی تھی۔ تعاقب کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خود کا رائفل میرے ہاتھ میں تھی اور اس کے میگزین میں 10-12 گولیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ مال غنیمت میں حاصل ہونے والے 2 عدد پستول اور ایک شاٹ گن بھی جیپ میں موجود تھی۔
دوسرے لفظوں میں اسلحے کے حوالے سے ہمیں کوئی فکر فاقہ نہیں تھا۔ اگلے 20-30 منٹ بے حد خیریت سے گزرے، نہ کوئی ہمارے تعاقب میں آیا اور نہ جیپ نے کسی طرح کا دھوکہ دیا۔ بوٹا سنگھ جیپ کو حتی الامکان رفتار سے بھگا رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ شارٹ گن بھی استعمال کر لیتا تھا، لیکن جب منزل کے آثار قریب نظر آ رہے تھے تو بوٹا سنگھ نے جیپ اچانک روک لی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنی بائیں ران دباتے ہوئے بولا، پٹھا چڑھ گیا حرامزادہ، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کے منہ سے پٹھا چڑھنے والی بات بالکل قابل یقین لگتی تھی۔ اس کی صحت ہی ایسی تھی۔ میں نے پوچھا، جیپ چلا سکو گے؟ شاید نہیں، وہ ران مسلتے ہوئے بولا۔ وہ ساتھ والی نشست پر چلا گیا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ مجھے راستہ بتاتا گیا، میں اس کی ہدایت کے مطابق چلتا رہا۔ گاہے گاہے بوٹا سنگھ کنکھیوں سے پچھلی نشست پر بھی دیکھ لیتا تھا۔ وہاں سرخ پوش بندہ پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر بوٹا سنگھ کی آنکھوں میں چمک سی نمودار ہو جاتی تھی۔ راستے میں قادر زماں اس کے بونوں کا ذکر بھی ہوا۔ بوٹا سنگھ نے کہا، جہانی صاحب، مجھ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سور کے پتر کو آپ پہلے بھی جانتے بوجھتے ہیں۔ سور کے پتر کا اشارہ قادر زماں کی طرف تھا۔ میں نے اس کی بات کا گول مول جواب دیا اور بوٹے کو بتایا کہ ایک دفعہ جھنگ میں اس شخص سے مڈ بھیڑ ہوئی تھی۔ 10-15 منٹ بعد ہم اس کھنڈر ڈاک بنگلے تک پہنچ گئے، جس کی چھت پر بے تحاشا گھاس اگی ہوئی تھی۔ کھڑکیاں دروازے ندارت تھے اور کئی جگہ عمارت کی بجائے صرف ملبے کا ڈھیر دکھائی دے رہا تھا۔ جیپ کی آواز سن کر ایک تاریک گوشے میں سرسراہٹ پیدا ہوئی اور ایک سایہ سا لہرا گیا۔ راماسینا، او راماسینا! بوٹا سنگھ نے اپنی باریک آواز میں گروہ کے کسی شخص کو پکارا۔ یک لخت ایک سایہ سامنے آ گیا۔ وہ 25-26 سالہ گبرو سکھ تھا۔ کندھے سے کرپان لٹک رہی تھی اور ہاتھ میں رائفل تھی۔ اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہیجڑے نوشاد کے ڈیرے سے واپس آتے ہوئے بوٹا سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں گھیرا تھا تو یہ شخص بھی جتھے میں شامل تھا۔ بوٹا سنگھ کے ساتھ مجھے اور بندے ہوئے شخص کو دیکھ کر رائفل بردار حیران ہوا۔ اتنے میں 3-4 اور افراد بھی ڈاک بنگلے کے کونے خدروں سے نکل آئے۔ ان میں بابو لیاقت کو دیکھ کر میرے سینے میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ بابو لیاقت نے بھی مجھے پہچان لیا۔ مجھے پہچانتے ہی اس کی باہیں کھل گئیں اور وہ بھاگ کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کا لمس ایک سچے دوست کا لمس تھا، ایسا دوست جو اچھے وقت سے زیادہ برے وقت کا ساتھی ہوتا ہے۔ میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے خونی ہنگامے سے گزر کر آیا تھا۔ خود میرے پسٹل سے میرے ہاتھوں 2 افراد موت کے منہ میں گئے تھے۔ ان واقعات کا ناخوشگوار اثر میرے ذہن و اعصاب پر سوار تھا، لیکن بابو لیاقت سے مل کر یوں لگا جیسے نصف بوجھ ذہن سے ہٹ گیا ہے۔ شاہ جہاں صاحب، آپ نے تو حد کر دی، وہ لرزاں آواز میں بولا۔ ایسے غائب ہوئے کہ بس سبحان اللہ! بندہ خدا، یہ تو سوچا ہوتا کہ ہم پر کیا گزرے گی۔ خدا گواہ ہے کہ ایک ایک پل گن کر کاٹا ہے۔ اس نے مجھے کندھوں سے تھام کر پیچھے ہٹایا اور غور سے صورت دیکھی، پھر دوبارہ گلے لگا لیا۔ تہانے میں جانے کے لیے ملبے کے ایک ڈھیر میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس ڈھیر میں خلا تھا۔ سکڑ سمٹ کر بڑی مشکل سے ہم اس سوراخ میں سے گزرے۔ سامنے ایک بڑا ہال نظر آیا۔ یہاں دن کے وقت بھی لالٹین روشن تھی۔ فرش پر پرالی بچھی ہوئی تھی۔ پرالی پر چادریں ڈال کر آرام سے بستر بنا لیے گئے تھے۔ اس بڑے ہال کی پارٹیشن کی گئی تھی، لیکن یہ پارٹیشن لکڑی یا ہارڈ بورڈ وغیرہ کی نہیں، کپڑے کی تھی۔ رسیاں باندھ کر چادریں لٹکا دی گئی تھیں۔ ارجمند بھی یہاں موجود تھی، لیکن وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ وہ چہرے سے کئی ہفتے کی بیمار لگتی تھی۔ بابو لیاقت نے بتایا کہ ٹرک ملنے اور دوبارہ کھو جانے کا اس کے دماغ پر بے حد اثر ہوا ہے۔ وہ مسلسل بے خوابی کا شکار ہے اور کسی وقت دھاڑے مار مار کر رونے لگتی ہے۔ اس نے بتایا کہ فی الحال وہ خواب آور دوا کے زیر اثر سو رہی ہے۔ یہیں پر ایک کونے میں مجھے وہ گونگی لڑکی چھیمو بھی نظر آئی، جو اب تک کی تفتیش کے مطابق عشرت فارم پر ہونے والی واردات کی اکلوتی گواہ تھی۔ اس کے ساتھ پکڑے جانے والے دونوں ملازم تہانے کے مردانہ حصے میں بیٹھے تھے۔ بوٹا سنگھ دیگر افراد کے ساتھ مل کر سرخ لباس والے کو اندر لے آیا تھا۔ اس کی سرخ قمیض گردن میں دھجیوں کی صورت لٹک رہی تھی۔ واسکٹ کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا۔ پگڑی بھی گر چکی تھی۔ وہ ہندو تھا یا منا سکھ، کیونکہ اس کے سر پر جوڑا نہیں تھا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے بابو لیاقت سے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہم جتنی جلدی اس شخص کی زبان کھلوا سکے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ بابو لیاقت نے ایک بغلی دروازہ کھولا اور ہمیں لے کر ایک حجرہ نما مقام پر آ گیا۔ مغلیہ دور کی اکثر تاریخی عمارتوں کی 4 دیواری کے ساتھ ایسے ہی حجرے کتار اندر کتار نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے حجروں میں شاہی خادمین قیام کرتے تھے۔ آج کل ان حجروں میں جوا ہوتا ہے، نشے کے سگریٹ پیے جاتے ہیں، محبت ہوتی ہے اور وہ سب کچھ ہوتا ہے جو تفریحی اور تاریخی مقامات پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حجرہ بھی ان حجروں سے ملتا جلتا تھا۔ بے حد موٹی دیواریں، نہ کھڑکی نہ روزن، بس ایک 5.5 فٹ کا دروازہ تھا
جس میں سے ہم سب جھک کر سوائے بوٹا سنگھ کے داخل ہوئے تھے۔ بابو لیاقت نے ماچس چلائی اور طاق میں رکھا مٹی کا دیا روشن کر دیا۔ اس بند کوٹری میں بابو لیاقت، بوٹا سنگھ اور میں نے سرخ لباس والے سے پوچھ گچھ شروع کی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے رہنے دیے گئے تھے، صرف منہ سے کپڑا نکالا گیا تھا۔ وہ ہم سے خاصا مرعوب نظر آ رہا تھا، وجہ صاف ظاہر تھی۔ ہم نے اس کے سامنے قادر جماع کے 2 کارندوں کو جہنم واصل کیا تھا اور بقایا 3 کو ہینڈز اپ کرا کے صاف نکل آئے تھے۔ تاہم مرعوب ہونے کے باوجود اس کے لہجے میں اکھڑ پن موجود تھا۔ وہ ہم سے استفسار کرنے لگا کہ ہم کون ہیں اور اسے کیوں یہاں اٹھا لائے ہیں۔ وہ جب بولتا تھا تو اس کے کانوں سے نیچے رگیں پھول سی جاتی تھی۔ ایسے میں وہ ایک بےحد غصیلا شخص نظر آنے لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر خواہ تاؤ آتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ اس کے مسلسل بک بک کرتے منہ میں مٹی بھر دی جائے۔ جب ہم اس کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تو بھڑک اٹھا۔ حالانکہ دوران سفر اس کی آنکھیں کھلی رہی تھیں اور وہ جانتا تھا کہ ہم اسے ایک ویران سنسان جگہ پر لے آئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہاں کر رہا تھا، جیسے امید رکھتا ہو کہ یہ شور سن کر کچھ لوگ اس کی مدد کو آ جائیں گے۔ بابو لیاقت کا خیال تھا کہ اس کے ساتھ نرمی سے پوچھ گچھ کی جائے اور مار پیٹ سے گریز کیا جائے۔ بابو لیاقت ایک سیاسی شخص تھا اور تصادم سے زیادہ مذاکرات پر یقین رکھتا تھا۔ یہ بری عادت نہیں تھی، لیکن اس وقت ہم مذاکرات میں وقت ضائع کرنے کے متحمل نہیں تھے۔ فی الحال تو ہمیں ہٹلر کے خیال سے استفادہ کرنا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جو کام گفت و شنید اور افہام و تفہیم سے مہینوں میں انجام پاتا ہے، وہ میں طاقت کے مناسب اور ماہرانہ استعمال سے گھنٹوں میں کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے آجہانی ہٹلر کے الفاظ مختلف رہے ہوں، لیکن مفہوم اس سے ملتا جلتا تھا۔ میں نے بابو لیاقت کو تو کیا سن کر باہر بھیج دیا اور خود آستینے چڑھا کر سرخ پوش کے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر رخسار اور دائیں آنکھ کے قریب چوٹوں کے نشان موجود تھے۔ یہ چوٹیں اس تھینگا مشتی کی نشانی تھی جو درختوں کے جھنڈ میں قادر جماع کے کارندوں اور سرخ پوش کے درمیان ہوئی تھی، اور جس تھینگا مشتی کے نتیجے میں سرخ پوش کو باندھ کر جیپ میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے اس کی ایک چوٹ پر بے دردی سے ٹھوکر ماری۔ وہ بلبلا اٹھا اور گالیاں بکنے لگا۔ میں نے کہا، گالیاں دینے کی تمہیں کھلی آزادی ہے، کیونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ تم یہ گالیاں ہمیں نہیں اپنے قریبی عزیزوں کو دے رہے ہو۔ لیکن جو کچھ ہم پوچھ رہے ہیں وہ تمہیں بتانا پڑے گا، ورنہ تمہارے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا کہ کسی کے سامنے ذکر کرتے ہوئے بھی شرماؤ گے، اور اگر مر گئے تو تمہاری آتما نرک میں ساتھی آتماؤں سے نظر چراتی پھرے گی۔ وہ بولا، میں کہتا ہوں مجھے دھمکیاں مت دو، تم جیسے چوہوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ 8 سال پولیس کی نوکری کی ہے، بڑے بڑے پاٹے ہانوں کو ناک سے پانی پلوایا ہے۔ اوہو، تو تم پولیس مین ہو؟ میں نے کہا، پھر تو تمہاری چمڑی پر ہمارا حق اور بھی زیادہ بنتا ہے۔ پولیس والے بڑے پسند ہیں ہمیں۔ جب تک کھانے کے ساتھ 2-3 پولیس والے نہ کھانے لگتا ہے کچھ کھایا ہی نہیں۔ ویسے بائی دی وے، پولیس میں کیا کرتے تھے تم؟ میرا مطلب ہے بھونکنے اور حرام کھانے کے علاوہ۔ وہ بولا، میرا وچار ہے رام پانڈے کا نام تم نے نہیں سنا ہوا۔ بالکل نہیں، میں نے پورے یقین سے نفی میں جواب دیا۔ وہ بولا، تو بس گیرا میں باندھو، یہ نام اب تمہیں زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ ظاہر ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا، تم جس طرح تڑپ تڑپ کر مرو گے وہ نظارہ ناقابل فراموش ہوگا۔ میرے پرسکون اور بااعتماد لہجے نے اسے ٹھٹکا دیا۔ غالباً وہ اب تک خود کو یہی تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم عام قسم کے جرائم پیشہ لوگ ہیں جو اسے کوئی امیر کبیر ہستی سمجھ کر اٹھا لائے ہیں، اور اب اس کی رہائی کے بدلے مالی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اس کے خیال میں کوئی ماضی کی دشمنی اس اغوا کا سبب بنی تھی۔ عموماً تند مزاج پولیس والوں کے ساتھ اس قسم کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، لیکن اب میرے انتہائی سنگین لہجے نے اسے اندر سے ہلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑے غور سے مجھے اور بوٹا سنگھ کو دیکھتا رہا، پھر نسبتاً دھیمے لہجے میں بولا، مجھے لگ رہا ہے میرے بارے میں تمہیں کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تمہاری غلط فہمی دور کر سکتا ہوں، لیکن پہلے تمہیں میرے یہ جکڑ بند کھولنے ہوں گے۔ بوٹا سنگھ بولا، سجن جی، یہ جکڑ بند تو اب تمہاری چتا میں جل کر ہی کھلیں گے، اور اگر چاہتے ہو کہ چتا سے پہلے کھل جائیں تو جو ہم پوچھ رہے ہیں پر پر بتاتے جاؤ، بالکل جیسے دونی کا پہاڑا سناتے ہیں۔ سرخ پوش کو اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا واسطہ اپنے ہی جیسے سر پھرے لوگوں سے پڑ گیا۔ اس تہانے میں موجود اسلحے کی مقدار اور افراد کی تعداد بھی متاثر کن تھی۔ میرے دم بدم بگڑتے تیور دیکھ کر اس نے ایک دم اپنا لب و لہجہ بدل لیا اور دوستانہ انداز میں بولا، ایک سگریٹ مل سکتا ہے؟ بوٹا سنگھ نے اسے سہارا دے کر دیوار کے ساتھ بٹھایا اور ایک سگریٹ سلگا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بوٹا سنگھ کے غلیظ ہونٹوں سے نکلا ہوا سگریٹ اپنے ہونٹوں میں دباتے ہوئے سرخ پوش کو کراہیت محسوس ہوئی، مگر بہت سی دوسری ناپسندیدہ اور اشتعال انگیز باتوں کی طرح اس نے یہ کراہیت بھی برداشت کر لی۔ ایک گہری سانس لے کر بولا، ہاں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا، تمہارا نام؟ رام پانڈے، سرخ پوش نے جواب دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ فاضلہ کا، لیکن جب سے نوکری چھوڑی ہے فیروز پور میں ہوں۔ فیروز پور شہر میں؟ نہیں، نواحی گاؤں رت پور میں۔ رت پور میں تمہارا کون ہے؟
وہاں میرا گھر ہے، گھر والی ہے اور ماتا ہے، تھوڑی سی زمین ہے، اسے گزر بسر ہو جاتی ہے۔ نوکری کیوں چھوڑی تم نے؟ بس محکمے میں ایک بڑے افسر سے خاربازی ہو گئی تھی، اس نے لائن حاضر کرا دیا، ابھی انکوائری چل رہی تھی کہ میں نے استعفیٰ دے دیا۔ میں نے پولیس والوں کے انداز میں اچانک پوچھا، نمبردار عشرت کو کب سے جانتے ہو؟ کون نمبردار؟ رام پانڈے گڑبڑا گیا۔ وہی جس کے فارم پر 22 مارچ کی رات ڈاکہ پڑا اور ایک قتل ہوا تھا۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ رام پانڈے کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ وہ بولا، میں کسی نمبردار کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا، یہی وہ موڑ ہے جس پر ہمارے تمہارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ ہمیں کسائی بننا پڑے گا اور تمہیں بکری۔ ہم تمہاری کھال کھینچیں گے اور تکبیر بعد میں پھیریں گے، اور تکبیر بھی ایک ہی بار نہیں پھیریں گے، اس کی 4-5 قسطیں کریں گے اور ہر قسط کے درمیان 1-1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوگا۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا، منہ سے تھو کی آواز نکال کر اس نے سگریٹ ایک طرف پھینک دیا اور بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے باندھ کر کتے کی طرح بھونک رہے ہو؟ کھول کر دیکھو، بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کسائی ہے اور کون بکری۔ میں تمہارا حوالاتی نہیں ہوں کہ ہر سوال کا جواب دیتا جاؤں۔ میں نے بگاڑا کیا ہے تمہارا؟ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے میں نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تم نے وہی کیا ہے جو اکثر پولیس والے رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں۔ تم نے ڈاکہ ڈالا ہے عشرت فارم میں، وہاں ایک چوکیدار کو قتل کیا ہے، ایک بے زبان لڑکی کی عزت خراب کی ہے اور ایک ٹرک سمیت 3 افراد کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہو۔ رام پانڈے کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، مجھے وشواس ہو گیا ہے کہ میں یہاں سے جیون بچا کر نہیں نکلوں گا، کیونکہ میں پاگلوں کے نرگے میں ہوں اور پاگل کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بوٹا سنگھ بولا، کھوتے کے پتر، یہ بات تو ہم نے تمہیں پہلے بتا دی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، بار بار ایک ہی بات کرنے سے کیا فائدہ؟ میں نے بوٹا سنگھ کی کمر سے کرپان کھینچ لی اور شفاف لہجے میں کہا، بوٹا سنگھ، میرا خیال ہے اس پر بھی انسپکٹر دربار سنگھ والی ترکیب استعمال کرنا پڑے گی۔ پولیس والا ہے نا، اسی کی طرح ٹیرا ہے، لٹاؤ اس حرامی کو الٹا۔ بوٹا سنگھ نے فوراً عمل کیا۔ بندھے ہوئے رام پانڈے کو اوندا کرنے میں اسے خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ رام پانڈے کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے، خون رکنے کے سبب اس کی انگلیاں نیلی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک گھٹنا اس کی پشت پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی ایک انگلی اپنی گرفت میں لے لی۔ بوٹا سنگھ نے کسی تجربہ کار نرس کی طرح پانڈے کا بالائی دھڑ اپنی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ زیادہ تڑپے مچلے نہیں۔ رام پانڈے بہت سخت جان تھا، لیکن دربار سنگھ سے زیادہ سیانہ نکلا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کتنی بھی قوت برداشت کا مظاہرہ کرے، آخر اسے گھٹنے ٹھیک نہیں ہیں، تو کیوں نہ شدید جسمانی نقصان اٹھانے سے پہلے ہار مان لی جائے۔ ابھی میں نے اس کی صرف 2 انگلیوں پر ہی کرپان کی دھار آزمائی تھی کہ وہ چلا اٹھا، بس کرو، خدا کے لیے بس کرو، میں بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، اتر جاؤ میرے اوپر سے۔ اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر مجھے اپنے اوپر سے جھٹکنا چاہا۔ اس کوشش کے نتیجے میں اس کی گردن بوٹا سنگھ کی گرفت سے نکل گئی۔ اس نے مڑ کر اپنی کٹی ہوئی انگلیوں پر نظر ڈالنی چاہی، لیکن میں نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اس لیے نہیں کہ وہ اپنا لہو لہان ہاتھ نہ دیکھ سکے، بلکہ اس لیے کہ اس کا خوف و ہراس برقرار رہے۔ دراصل میں نے اس کی انگلیاں کاٹی نہیں تھی، صرف زخمی کی تھی، لیکن اس پر یہی ظاہر کیا گیا تھا کہ انگلیاں علیحدہ کر دی گئی ہیں۔ شروع میں نے دربار سنگھ کی انگلیاں بھی نہیں کاٹی تھی، صرف ظاہر کیا تھا کہ انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہاتھ سلامت رہے اور زبان بھی کھول دے، مگر وہ ڈھیٹ نکلا تھا اور انگلیاں کٹوا کر ہی راہ راست پر آیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے نفسیاتی اثر قبول کرنے کی بجائے خالص جسمانی اثر قبول کرنے کو ترجیح دی تھی۔ میں نے تڑپتے پھڑکتے رام پانڈے کو اپنی رانوں میں دبائے رکھا اور اسی حالت میں اسے پوچھ گچھ شروع کی۔ رام پانڈے میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہمیں گالیاں دے، لہٰذا وہ خود کو گالیاں دے رہا تھا اور ہائے وائے کر رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے رک رک کر جو کچھ بتایا اور میں نے اپنے سوالات کے ذریعے جو کچھ معلوم کیا، اس کا لب لباب یہ ہے۔ رام پانڈے نے تسلیم کیا کہ چند ہفتے پہلے وہ عشرت فارم میں ہونے والی واردات میں ملوث رہا ہے اور 22 مارچ کی رات جو 5 افراد عشرت فارم میں گھسے تھے وہ ان میں شامل تھا۔ اس نے بتایا کہ گنڈا پور گاؤں سے 6-7 میل شمال کی طرف بڑی نہر کے کنارے خانہ بدوشیوں کی ایک بستی ہے۔ یہاں گگڑے رہتے ہیں، سانسی خانہ بدوشیوں کی طرح وہ بھی بہت جھگڑالو لوگ ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں اور ہر طرح کا شکار بلی، گیدڑ، لومڑ وغیرہ مار کر کھا جاتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ سانپ بھی پالتے ہیں اور ان کا تماشا دکھا کر روزی کماتے ہیں۔ اس بستی کے چند گھرانے چوری ڈکیتی میں نامی گرامی ہیں۔ وہ اکثر ہتھیار بند ہو کر واردات کرتے ہیں اور خطرے کے وقت بھاگنے کی بجائے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ ان لوگوں نے سانپ کے زہر کو ایک خطرناک زرعی دوا میں ملا کر ایک تیز قسم کا زہر تیار کر رکھا ہے۔ اس زہر کو چانکی کہتے ہیں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ گگڑے اپنی کلہاڑیوں اور برچھیوں وغیرہ کے پھل اس زہر میں بجھا لیتے ہیں اور ان ہتھیاروں کا گھائل کیا ہوا چند منٹ میں سورگ باشی ہو جاتا ہے۔ اس بستی کا شیرا منگی نامی ایک شخص بہت تیز ترار مشہور ہے۔ عشرت فارم کی واردات اسی شیرے نے اپنے 4 ساتھیوں سے مل کر کی تھی۔ میں نے کہا، لیکن تم مان چکے ہو کہ اس واردات میں تم بھی شریک تھے۔
میں انکار کہاں کر رہا ہوں؟ رام پانڈے نے کہا، جو جرم میں نے کیا ہے وہ تمہیں ضرور بتاؤں گا، لیکن جو نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ 2 انگلیاں چھوڑ میرا سر بھی کاٹ دو گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ رام پانڈے نے کہا، شیرا منگی پرانے وقت سے میرا شناسا تھا، 1-2 دفعہ میرا اسے ٹکرا بھی ہوا، ہم نے ایک دوسرے پر گولی بھی چلائی، لیکن پھر وہ میرا یار بیلی بن گیا۔ اس نے مجھے وچن دیا تھا کہ جس تھانے میں میری ڈیوٹی ہوگی وہ وہاں واردات نہیں کرے گا۔ جب تک میں پولیس میں رہا اس نے اپنا وچن نبھایا۔ پچھلے مہینے 20 تاریخ کو وہ رات کے وقت مجھ سے ملنے میرے گاؤں آیا۔ اس نے کہا کہ گنڈا پور گاؤں کے نمبردار عشرت پر اس کی بہت عرصے سے نظر ہے، لیکن عشرت فارم چونکہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اس لیے وہ نمبردار کو بخشتا رہا ہے۔ اب میں اس تھانے میں نہیں رہا بلکہ پولیس ہی میں نہیں رہا، اس لیے وہ نمبردار سے 2 ہاتھ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ہم دونوں بیٹھے دارو پیتے رہے اور نمبردار عشرت کی باتیں کرتے رہے۔ شیرے کا خیال تھا کہ نمبردار بہت موٹی مرغی ہے اور اس کے سیف میں سے 4-5 لاکھ کا دھن نکل آنا معمولی بات ہوگی۔ پھر اس کے پاس 4-5 مہنگے گھوڑے بھی تھے، ان میں سے 2 گھوڑوں کی قیمت 1.5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ شیرے نے مجھ سے کہا کہ میں بھی اس واردات میں شریک ہو جاؤں۔ میں ترنگ میں تھا اس لیے حامی بھر لی۔ بعد میں نے سوچا بھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن حامی بھر لی تھی اس لیے پیچھے ہٹنا مشکل تھا۔ 22 مارچ کی رات شیرا اس کے 4 ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے گاؤں آئے۔ وہاں سے انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور گنڈا پور پہنچ گئے۔ میرے پاس ریوالور تھا جبکہ شیرا اور اس کے ساتھی اپنے دیسی ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ 2 کے پاس کلہاڑیاں تھی اور 2 کے پاس برچھیاں۔ خود شیرے کے پاس کلہاڑی کے علاوہ ایک بڑی سخت قسم کی کمان تھی۔ اس کمان میں چلنے والے بہت سے تیر اس نے پلاسٹک کے ایک پائپ میں ڈال کر کندھے سے لٹکا رکھے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان سب تیروں پر چانکی لگی ہوئی ہے، جو نشانہ بنے گا پھڑک کر مر جائے گا۔ نہ شعلہ نہ دھماکہ، نہ بندوق جام ہونے کا ڈر، بس زی کھینچا اور بندہ پار۔ ہم رات پورے 8 بجے چلے تھے۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ عشت فارم پہنچ گئے۔ عشت فارم سے کچھ فاصلے پر ہم نے گھوڑیاں چھوڑی۔ شیرے کا ایک ساتھی بھی گھوڑیوں کے پاس ہی ٹھہر گیا۔ ہم سب نے دارو پی رکھی تھی، نشے کی وجہ سے ہر طرح کا خوف ڈر من سے نکلا ہوا تھا۔ پہلے ہم نے فارم کا ایک چکر لگایا اور پھر باہر کی دیوار پھاند کر ڈیرے میں گھس گئے۔ یہاں بس 1-2 کمروں میں روشنی ہو رہی تھی۔ دیوڑی کے پاس نمبردار عشرت کے چوکیدار نے ہمارا راستہ روکا۔ وہ بھی بندوق ہی سیدھی کر رہا تھا کہ شیرے کے ساتھی نے کلہاڑی کا زوردار ہاتھ مارا اور پھل چوکیدار کے منہ پر لگا اور وہ الٹ کر سیڑھیوں کے پاس جا گرا۔ اس نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا لیکن اس سے پہلے ہی دوسرا وار اس کے سر پر لگا اور سر 2 ڈک ہو گیا۔ چوکیدار کو گرانے کے بعد ہم اندر گھس گئے۔ ایک کمرے میں ایک اونچا لمبا جوان سویا پڑا تھا۔ بعد میں اس کا نام وچن سنگھ یعنی کہ صفدر معلوم ہوا۔ اس کا پستول دیوار پر لٹکا ہوا تھا۔ ہم نے وہ پستول قبضے میں لے لیا اور دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس کے بعد ہم نے اوپر کی منزل پر جا کر نمبردار عشرت کو قابو کیا۔ وہ رسوئی میں تھا اور اپنی نگرانی میں کھانا پکوا رہا تھا۔ اس نے قابو آنے سے پہلے کچھ ہاتھ پاؤں مارے لیکن آخر پکڑا گیا۔ بعد میں اسے بھی وچن سنگھ کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا۔ اس کمرے میں دروازے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا اور ہمیں وشواس تھا کہ وہ دونوں وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اس دوران شیرے کے بندوں نے ایک چوتھے شخص کو بھی پکڑ لیا۔ وہ احاطے میں کھڑے ٹرک پر سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام دلجیت بتایا۔ وہ بھی کوئی خانہ بدوش لگتا تھا۔ اس کی ران پر گہرا گھاؤ تھا اور ہلنا جلنا بھی اس کے لیے کٹھن ہو رہا تھا۔ شیرے نے اس کی تلاشی لے کر نچلی منزل کے اسٹور میں بند کر دیا۔ اس کے بعد ڈیرا ہمارے قبضے میں تھا اور صبح تک کوئی فکر فاقہ نہیں تھا۔ ہم نے سب سے پہلے نمبردار عشرت کا آہنی سیف کھولا اور اس میں سے نقدی اور زیور نکالے۔ یہ کل 70-80 ہزار کا مال تھا اور شیرے کے اندازوں سے بہت کم تھا۔ شیرے نے نمبردار عشرت کو مارا پیٹا اور پوچھا کہ باقی مال اس نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ کہیں نہیں چھپایا۔ چند روز پہلے اس نے نئی گاڑی لی جو باہر ڈیوڑی میں کھڑی ہے۔ دوسری درگھٹنا یہ ہوئی کہ نمبردار کے گھوڑے بھی طویلے میں نہ ملے، انہیں صرف 1 دن پہلے شہر بھیج دیا گیا تھا۔ شیرے اور اس کے ساتھیوں نے ڈیرے کی تلاشی لی، پھر اوپری منزل پر چلے گئے۔ یہاں انہوں نے الماری توڑ کر ولایتی دارو کی بوتلیں نکالیں اور پینے پلانے میں لگ گئے۔ یہاں تک بتا کر رام پانڈے کچھ اٹک گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گونگی لڑکی چھیموں والے واقعے سے کنی کترا ہے۔ میں نے خود چھیموں کا ذکر چھیڑ دیا اور رام پانڈے سے پوچھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پہلے تو پانڈے نے ادھر ادھر کی ہانکی، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو اسے یہ گناہ بھی قبول کرنا پڑا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی جوان تھی اور وہ نشے میں تھا۔ پھر وہاں کوئی اور روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں تھا۔ لڑکی رو رہی تھی اور ان سب کی منت سماجت کر رہی تھی۔ وہ اسے نچلے کمرے میں لے آیا اور اسے اشاروں سے سمجھایا کہ یہ خانہ بدوش بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، اسے کچا کھا جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے، بہتر ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے
اور اس کی بات مانے۔ لڑکی نے رونا چلانا شروع کر دیا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ مجبوراً اسے رسی سے باندھنا پڑا۔ اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو ہم یعنی میں، بوٹا سنگھ اور بابو لیاقت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ جس طرح بلائی منزل پر ایک خوبصورت دسترخوان اجاڑا گیا تھا، اسی طرح ایک لڑکی کو بھی اجاڑ دیا گیا تھا۔ رام پانڈے نے بتایا وہ مستی کی رات تھی، ولایتی دارو نے ہم سب کے میٹر گھما رکھے تھے۔ شیرے کا خیال تھا کہ ڈیرے پر ایک بندہ مار کر بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا، اس لیے یہ ڈاکہ ناکام ثابت ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ چودھری کرم چند کو لے آئے پتے کھیلنے کے لیے۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ چودھری کرم چند بہت مالدار آسامی ہے، وہ اکثر جوا بھی کھیلتا ہے۔ جوئے کی یہ محفلیں عشرت فارم پر ہی جمتی تھیں۔ جب کبھی نمبردار عشرت کھیلے کے موڈ میں ہوتا تھا، وہ اپنی گاڑی بھجوا کر چودھری کرم چند کو بلوا لیتا تھا۔ نمبردار عشرت اناڑی تھا، اس لیے کرم چند بھاگا بھاگا آتا تھا اور ایک ہی پھیرے میں اکثر 40-50 ہزار جیت کر چلا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نشے باز کی سمجھ میں نشے باز کی بات فوراً آ جاتی ہے۔ میں نے اسی وقت نمبردار عشرت کی نئی نکور گاڑی نکالی اور کرم چند کو لینے فرید کوٹ روانہ ہو گیا۔ اس وقت ڈیرے سے نکلتے ہوئے میری نظر ٹرک پر بھی پڑی تھی۔ اس پر گنے لدے تھے اور اگلے حصے کو ایک ترپال سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس ٹرک پر کروڑوں روپے کے ہیرے جواہرات اور زیور لدے ہوئے ہیں۔ میں نے گاڑی کا ایکسیلیٹر اونچی آواز میں لگا دیا اور اسے فرید کوٹ کی طرف بھگاتا چلا گیا۔ اس وقت میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ڈیرے پر ایک بندے کی لاش پڑی ہے اور 3 بندے ہم نے کمروں میں بند کر رکھے ہیں۔ نہ ہی یہ سوچا کہ کرم چند بیٹھے بٹھائے میرے ساتھ جوا کھیلنے کے لیے کیسے چل پڑے گا، اور اگر آ بھی گیا تو کیا ضروری ہے کہ 1.5-2 لاکھ روپیہ جیب میں ڈال کر ہی نکلے۔ بس یہی ذہن میں تھا کہ کرم چند کو نمبردار عشرت کے ڈیرے پر لے جانا ہے اور اسے رقم جیتنی ہے یا پھر چھین لینی ہے۔ بعد میں کیا ہوتا یہ بعد میں دیکھا جاتا۔ ابھی میں گنڈا پور سے بمشکل 4-5 میل دور ہی گیا تھا کہ اندھیرے اور مدہوشی کے کارن کار پر قابو نہ رکھ سکا۔ بجائے اس کے کہ میں پل پر سے نہر پار کرتا، میں نے ایسی جگہ سے نہر پار کرنے کی کوشش کی جہاں پل نہیں تھا۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا، میں کار سمیت 14 فٹ گہری نہر میں گرا۔ ابھی جیون باقی تھا کہ سخت چوٹیں لگنے کے باوجود میں بے ہوش نہیں ہوا اور ڈوبی ہوئی کار میں سے باہر نکل آیا۔ نہر کا جماؤ بہت تیز تھا۔ کنارہ پکڑنے میں مجھے ایشور یاد آ گیا۔ ایک ٹخنا بری طرح گھائل ہو گیا، ہاتھ اور سر پر بھی چوٹیں آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب یہ چوٹیں ٹھنڈی ہو گئیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو 2 قدم بھی نہیں چل سکتا۔ عشرت فارم واپس جانا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں وہیں ایک کھیت میں چھپ چھپا کر بیٹھ گیا۔ صبح ایک کسان کی مدد لے کر میں تحصیل اسپتال پہنچا اور وہاں سے مرہم پٹی کروا کر اپنے گاؤں رات پور واپس چلا گیا۔ 2 روز تک میں گھر سے باہر نکلا نہ مجھے یہ پتا چلا کہ گنڈا پور میں کیا ہوا ہے۔ تیسرے روز دوپہر کو ایک شخص نے بتایا کہ نمبردار عشرت اپنے کچھ کارندوں سمیت ڈیرے سے غائب ہے۔ اس کے چوکیدار کو قتل کر دیا گیا ہے، کتا مار ڈالا گیا ہے۔ اس کی نئی گاڑی بھی ڈیرے پر موجود نہیں۔ اس شخص نے جو سب سے اہم جانکاری مجھے دی وہ یہ تھی کہ نمبردار کے ڈیرے سے گنوں سے لدا ہوا ایک ٹرک غائب ہو گیا ہے، اور یہی وہ ٹرک ہے جس کا چرچا کئی دنوں سے سنا جا رہا ہے۔ اپنی رودات کو اختتام تک پہنچا کر رام پانڈے خاموش ہو گیا۔ میرے اشارے پر بوٹا سنگھ نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ میں نے اس کی کمر اپنی ٹانگوں کی گرفت سے آزاد کر دی۔ وہ زور لگا کر پہلو کے بل ہو گیا۔ اس کی زرد پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ سب سے پہلے اس نے گردن موڑ کر اپنی انگلیاں دیکھی، انہیں ہاتھوں سے منسلک پا کر اس کے چہرے سے حیرت انگیز اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے کہا، گن لو، انگلیاں بھی پوری ہیں۔ اس طرح تعاون کرتے رہو گے تو پوری ہی رہیں گی۔ اس کے جبڑے بھیج گئے۔ غالباً اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس فراڈ پر ہمیں کوسے یا ہمارا شکریہ ادا کرے۔ وہ کچھ دیر بڑی گہری نظروں سے ہمیں دیکھتا رہا، پھر بولا، بڑی غلط قسم کی چیزیں ہو تم دونوں۔ میں نے کہا، اس لیے تمہاری انگلیاں سلامت ہیں۔ اس نے کوہنیوں پر زور دیا اور دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ بوٹا سنگھ باہر گیا اور ایک میلی سی پٹی لے آیا، ساتھ میں چولہے کی راکھ بھی تھی۔ راکھ سے اس نے رام پانڈے کی انگلیوں سے رسنے والا خون بند کیا اور پٹی باندھ دی۔ یوں تو وہ رام پانڈے کی تیمارداری کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں پانڈے کے لیے بدستور نفرت کی چنگاریاں تھیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ پانڈے سے کچھ زیادہ ہی خار کھا رہا ہے۔ انگلیاں کٹ جانے کا نفسیاتی اثر تھا کہ رام پانڈے کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ کہنے لگا، تم نے جو چاہا مجھ سے پوچھا، کیا میں بھی کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، فی الوقت پوچھنے کا حق صرف ہمیں ہے۔ بہرحال کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تم لوگ مکھیوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے ہو؟ مجھے وشواس ہے تمہارا ناتا پولیس سے نہیں، پھر مجھ سے یہ کھینچا تانی اور پوچھ کچھ کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، اس بارے میں تمہارا اپنا کیا وچار ہے؟ وہ بولا، مجھے پتا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا؟ میرا خیال ہے تم بھولے بن رہے ہو۔ میں نے جواب دیا، تم جانتے ہو کہ
اس علاقے میں چپے چپے پر گمشدہ ٹرک کی تلاش ہو رہی ہے۔ ٹرک 22 مارچ کی واردات میں غائب ہوا اور تم اس واردات میں شریک تھے۔ اس حوالے سے ٹرک کے ساتھ تمہارا گہرا سمبند ہے۔ حیرت کی بات یہ نہیں کہ تم پکڑے گئے ہو، حیرت کی بات یہ ہے کہ تم اب تک آزاد پھر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، واردات سے میرا سمبند ضرور ہے لیکن ٹرک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کہا، جس طرح تم نے واردات کے بارے میں بتایا ہے اسی طرح ٹرک کے بارے میں بھی بتاؤ گے، اور نہ صرف بتاؤ گے بلکہ ٹرک برآمد بھی کرواؤ گے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ اب تم اپنا وقت اور میری انگلیاں ضائع کرو گے۔ اس کی ہنسی میں ایسی قطعیت تھی کہ میری آنکھوں میں امید کی کرنیں بجھنے لگی۔ میرے اندر سے کسی نے پکار کر کہا، اب یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، تم اس سے اور کچھ نہیں گلوا سکو گے۔ اگلے آدھ پون گھنٹے میں میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہو گیا۔ رام پانڈے سے اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مزید کچھ جانتا ہی نہیں۔ بقول اس کے وہ خود حیرت میں غرق تھا کہ واردات کی رات اس کے جانے کے بعد عشت فارم پر کیا صورتحال پیش آئی تھی۔ اس نے کہا، میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس جھونپڑا بستی لے جاؤں جہاں سے شیرا اور اس کے ساتھی گھوڑیوں پر سوار ہو کر آئے تھے، لیکن وہاں سے بھی تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرانی ہو کہ واردات کے بعد ان خانہ بدوشوں میں سے کوئی بھی اپنے جھونپے میں واپس نہیں لوٹا، سوائے اس شخص کے جو گھوڑیاں لے کر فارم سے باہر کھڑا تھا اور اگلی صبح دیر تک انتظار کرنے کے بعد بستی واپس پہنچا۔ اچانک ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ باہر سے کچھ ملی جلی آوازیں آئی تھیں۔ میں نے تنگ و تاریک کوٹری سے باہر نکل کر دیکھا۔ میری نگاہ سب سے پہلے غزالہ پر پڑی۔ وہ راجستھانی چادر اوڑھے ہوئے تھی، چہرہ چادر کے پلو نے ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، وہ خوبصورت شربتی آنکھیں جو دیکھنے والے کے تصور سے چپک کر رہ جاتی تھی۔ غزالہ کے ساتھ نشا تھی، نشا کے عقب میں سائیں علی تھا، اور ان تینوں کو یہاں لانے والا زری گل تھا۔ زری نے خود بھی ایک چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ اس چادر کے نشیبہ فراز سے اندازہ ہوتا تھا کہ بکل میں رائفل بھی چھپی ہوئی ہے۔ ان سب کے چہروں سے یہاں تھا کہ وہ تھکے ماندے ہیں اور طویل سفر کر کے آئے ہیں۔ سلام دعا کے بعد زری گل نے یہ انکشاف کیا کہ انسپکٹر دربار سنگھ بھاگ نکلا ہے، اور اس کے بھاگنے کے بعد وہ سب فرید کوٹ والی کوٹھی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ دربار سنگھ اس کوٹھی میں مقیم تھا جہاں ہمارے میزبان سفیر احمد نے ہمیں ٹھہرا رکھا تھا۔ یہ کوٹھی سفیر کے قریبی عزیز کی تھی۔ ہم نے دربار سنگھ پر سختی کر کے اس کی زبان کھلوا لی تھی، اور اس نے ہمیں گمنام خطوط کے ساتھ ساتھ لنگروال کے میلے اور سرخ لباس والے شخص کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم نے اسے نچلی منزل کے ایک اندرونی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس کمرے میں ملحقہ بات موجود تھا۔ دربار سنگھ کی دیگر ضروریات بھی اسی کمرے کے اندر پوری کر دی جاتی تھی، لیکن اب وہ کسی طرح وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ اس واقعے کے بعد زری گل اور سفیر احمد نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ زری گل نے سائیں علی اور دونوں لڑکیوں کو ساتھ دیا تھا اور اس کوٹھی سے نکل آیا تھا۔ اسے اس ٹھکانے کا اچھی طرح علم تھا، لہٰذا وہ بذریعہ بس فرید کوٹ روانہ ہوا تھا اور 3-4 میل پیدل چلنے کے بعد وہ اس ٹھکانے تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے زری گل سے پوچھا، جب دربار فرار ہوا تم کہاں تھے؟ وہ قدرے ندامت سے بولا، ہم گھر ہی میں تھا، میلے میں سفیر صاحب اور ہم نے 2-2.5 گھنٹہ آپ کا انتظار کیا، آپ نہیں آیا تو ہم فرید کوٹ کی طرف چل پڑا۔ شاید آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میلے میں 4 بندے قتل ہوا ہے اور زخمی ہونے والا تو 2 درجن سے کم نہیں ہوگا۔ 15-20 دکانیں بھی جل گیا ہے۔ پولیس نے میلے کی جگہ کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ ہمارا وہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے آپ کو خدا کے سپرد کر کے ہم برادر سفیر صاحب کے ساتھ فرید کوٹ واپس آ گیا۔ ابھی ہم کو آئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ بیگم صاحبہ یعنی غزالہ نے شور مچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ایک بندہ دیوار پر چڑھ کر باہر کودا ہے۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ اتنے میں برادر سفیر صاحب نے بتایا کہ وہ حرامی انسپکٹر نکل بھاگا ہے۔ اس خانہ خراب نے ایک روشن دان کا جالی کاٹ کر وہاں سے چند اینٹیں اکھاڑا تھا اور نکل گیا تھا۔ بس ہم سمجھ گیا کہ اب ہمارا یہاں رہنا سخت بے وقوفی ہے۔ میں نے پوچھا، سفیر صاحب کہاں ہیں؟ نشا بولی، انہوں نے ہمیں 2 فون نمبر دیے ہیں اور کہا ہے کہ ہم جب مناسب سمجھے ان نمبروں پر ان سے رابطہ کر لیں۔ دربار سنگھ کے بھاگنے کا مجھے افسوس تو ہوا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ ہم اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے تھے۔ باقی رہی اس کی انتقامی کارروائی تو اس کا علاج بھی میرے پاس موجود تھا۔ میں نے اسے کئی سادہ اور تحریر شدہ کاغذات پر دستخط کرائے تھے۔ ان کاغذات کی موجودگی میں وہ بے طرح بندھا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بابو لیاقت کی والدہ یا قریبی احباب کو دوبارہ حراست میں لینے کی جرات نہیں کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق اس نے مجھے پکڑوانے کا سودا شنکر شکرا گروپ سے 50 لاکھ میں طے کیا تھا، لیکن اگر میں اس کے دستخط شدہ کاغذات بابو لیاقت جیسے کسی وکیل کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں دربار سنگھ کے خلاف استعمال کرنے پر تل جاتا تو دربار سنگھ کو دن میں تارے نظر آ سکتے تھے۔ اب شام ہونے والی تھی۔ اس اجاڑ مقام پر ایک تنہا کھنڈر تلے جنگل میں منگل کا سما تھا۔ یہ تہخانہ قریباً 20 فٹ چوڑا اور 40 فٹ لمبا تھا۔ اس مختصر جگہ پر کم و بیش 2 درجن افراد موجود تھے۔
تہانے کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ سردار لالی اس کے ساتھی یہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق اس تہانے میں کئی تبدیلیاں کر رکھی تھیں۔ اندر ہی کھانا پکانے کے لیے 2 پختہ چولہے بنائے گئے تھے۔ چمنی کی ضرورت ایک سوراخ سے پوری کی گئی تھی۔ یہ سوراخ ڈاک بنگلے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں کھلتا تھا۔ تہانے میں اترنے کے لیے مٹی کے زینے بنائے گئے تھے۔ زینوں کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں بنے ہوئے 5-6 ماہ ہو چکے ہیں۔ ہماری حیثیت یہاں سردار لالی کے مہمانوں کی تھی، لیکن وہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بابو لیاقت نے بتایا کہ اب تک وہ صرف ایک بار اس تہانے میں آیا ہے۔ اس نے منہ سر پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا۔ درمیانے قد کا شخص ہے، لیکن آواز بہت روبدار ہے۔ چند منٹ رک کر اور اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ میں نے بابو لیاقت سے پوچھا اس کے کتنے ساتھی ہیں یہاں؟ وہ بولا 8 ہیں، ان میں سے 2 ہر وقت باہر پہرے پر رہتے ہیں۔ 6-6 گھنٹے کی ڈیوٹیاں بانٹ رکھی ہیں انہوں نے۔ کھانا وغیرہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بابو لیاقت نے کہا بڑا زبردست انتظام ہے۔ جس کمرے میں آپ نے رام پاڑے سے پوچھ گچھ کی ہے ویسا ہی یہ کمرہ وہ سامنے بھی ہے، وہاں کم از کم 2 مہینے کا راشن موجود ہے۔ سردار لالی کے آدمی پکاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، ہمیں بھی کھلاتے ہیں۔ بڑے آزاد منش اور خوش طبع قسم کے لوگ ہیں۔ خالصتان کے قیام تک اکٹھے جینے مرنے کی قسمیں کھا رکھی ہیں ان لوگوں نے۔ وہ دیکھے سامنے دیوار پر نعرے لکھے ہوئے، ہندی میں ہیں اس لیے آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ وہ اوپر لکھا ہے بچہ بچہ کٹ جائے گا پر ہندوستان بٹ جائے گا۔ نیچے لکھا ہے سچے حالسے کی ایک پہچان، لب پر اس کے خالصتان۔ وہ سب سے نیچے انڈین سرکار کے لیے گانے لکھی ہوئی ہیں۔ غزالہ اور نشا تہانے کے زنانے حصے میں جا بیٹھی تھی۔ یہاں زرد رو ارجمند گہری نیند سو رہی تھی اور گونگی چیمو بیٹھی ماش اور چنے کی دال صاف کر رہی تھی۔ فضا میں پرانے باسمتی چاول کی خوشبو رچی بسی تھی۔ یہ چاول 2 بڑے دیگچوں میں ڈال کر چولہوں پر رکھے گئے تھے اور سردار لالی کے 2 ساتھی بڑے خوشگوار موڈ میں ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ڈاکو اور جرائم پیشہ ہونے کے باوجود مجھے ان نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا نظر آئی۔ نشا کی خوبصورتی ایسی تھی کہ راہ چلتے لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ پری پہ کر ارد گرد کی ہر نگاہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، مگر ان لوگوں نے 1-2 بار دیکھنے کے بعد خود کو نشا و غزالہ کی موجودگی سے لاتعلق سا کر لیا تھا۔ زری گل یہ جاننے کے لیے سخت بےقرار نظر آ رہا تھا کہ میلے سے پکڑے جانے والے سرخ پوش نے ہمیں کیا بتایا ہے اور ٹرک کی تلاش کس مرحلے میں پہنچی ہے۔ میں مختصر الفاظ میں اسے اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کرنے لگا۔ اس دوران ایک دلدوز چیخ نے ہم سب کو بری طرح ٹھٹکا دیا۔ چاول پکاتے ہوئے نوجوانوں نے چھپڑ کر اپنی رائفلیں اٹھائیں۔ میرا ہاتھ بھی سیدھا اپنے پسٹل پر گیا۔ گھوم کر دیکھا تو چیمو نظر آئی۔ وہ تہانے کے تنگ راستے میں سے رینگ کر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ زری گل نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ چیمو اس کے سر پر تو ہتھڑ مارنے لگی اور ناخنوں سے چہرہ نوچنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہم سب نے زری گل کی مدد کی اور چیمو پر قابو پا لیا۔ ایک دم لڑکی کی آنکھیں الٹ گئی، دانت مضبوطی سے ایک دوسرے پر جم گئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایسے دورے سے پہلے بھی پڑ چکے تھے، لیکن یہ دورہ بے حد شدید تھا۔ کوٹری کا آدھ کھلا دروازہ دیکھ کر اس دورے کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ ہماری گفتگو کے دوران چیمو کسی کام سے کوٹری میں چلی گئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں وہی شخص بنفس نفیس بند ہے جو چند ہفتے پہلے اسے درندگی کا نشانہ بنا چکا ہے اور جس کی خوفناک جھلک وہ کسی بھی چہرے میں دیکھ کر دہشت سے چلا اٹھتی ہے۔ اس نے کوٹری کے فرش پر رام پانڈے کو دیکھا تھا اور ہوش کھو بیٹھی تھی۔ رام پانڈے گونگی چیمو کو یہاں دیکھ کر بے حد حیران ہوا تھا۔ میں نے اسے یہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا کہ چیمو اور دیگر 2 ملازموں کو ہم ہی شت فارم سے لے کر آئے تھے اور اب وہ ہمارے ساتھ اس تہانے میں موجود ہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ہم نے رام پانڈے سے پوچھ گچھ جاری رکھی، لیکن کوئی نئی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ رام پانڈے کی سوئی اس جگہ پر آ کر اٹک گئی تھی کہ وہ نمبردار عشرت کی نئی گاڑی لے کر اڈے سے نکل آیا تھا اور بعد میں کیا ہوا اسے کچھ خبر نہیں۔ میں نے پوچھا تم کچھ اندازہ تو لگا سکتے ہو؟ وہ بولا اندازے تو بہت لگائے لیکن کوئی اندازہ دل کو لگے تب ہے نا۔ کوئی ایک ایسا اندازہ بتاؤ جو تمہیں زیادہ قریب معلوم ہوتا ہو۔ اس نے اپنے بندے ہاتھوں سے تھوڑی کھجائی۔ اب ہم نے اس کے ہاتھ سامنے کی طرف باندھ دیے تھے۔ کوئی دیر سوچ میں گم رہ کر بولا یوں لگتا ہے کہ کسی کارن ڈیرے پر ایک دم افراتفری مچ گئی تھی۔ میں نے اخبار میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ بھاگنے والے کھانا ادھورا چھوڑ کر بھاگے ہیں اور ان کے 2 جوتے بھی موقع سے ملے ہیں۔ ہو سکتا ہے بھاگنے والوں نے ٹرک کو صرف سواری کے طور پر استعمال کیا ہو، انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ ٹرک میں گنوں کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیرا اور اس کے ساتھی افراتفری میں بھاگے تو پھر نمبردار عشرت اور باقی 2 افراد کو زبردستی اپنے ساتھ کیسے لے گئے؟ کل رات سوچتے سوچتے ایک بات میرے دماغ میں ہے، ہو سکتا ہے کسی طرح نمبردار عشرت اور وچن سنگھ کمرے کا دروازہ توڑ کر نکل گئے ہوں۔ ان کے فرار ہونے سے شیرے اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہوں اور انہوں نے نکل بھاگنے میں خیریت سمجھی ہو۔ ڈیرے پر سواری کے طور پر صرف ٹرک موجود تھا، لہٰذا وہ اسے ہی ساتھ لے کر چلے گئے۔ میں نے کہا تمہارا یہ اندازہ اس لیے قابل قبول نہیں کہ اگر نمبردار عشرت وچن کے ساتھ علیحدہ فرار ہوا ہے اور شیرا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ علیحدہ بھاگا ہے تو پھر وہ سارے ایک ساتھ لاپتہ کیوں ہیں؟ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تو کوئی انہونا واقعہ پیش آ سکتا ہے،
لیکن دونوں کے ساتھ نہیں۔ رام پانڈے ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھنیں لہرا رہی تھی، ہر رنگ اور ڈھنگ کی الجھنیں۔ ان الجھنوں کا تعلق ماضی کے علاوہ حال سے بھی تھا۔ حال کے حوالے سے اس کی سب سے بڑی الجھن شاید یہ تھی کہ اس کی مخبری کرنے والا کون ہے، اور کون ہے جس نے اسے اس دلدل میں پھنسایا ہے۔ وہ کتنے ٹھاٹ سے سج سنور کر لنگروال کا میلہ دیکھنے نکلا تھا، اور اب فقیروں کے حال رسیوں میں جکڑا اس ذیلن زدہ فرش پر پڑا تھا۔ رام پانڈے کو اس کی الجھنوں میں چھوڑ کر میں بہر بابو لیاقت کے پاس آ بیٹھا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، لیاقت صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں رام پانڈے کے بیانات کی صحت جانچنی ہوگی۔ اس حوالے سے ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، اس گاڑی کا کھوج لگانا ہے جو رام پانڈے کے بقول نہر میں گری ہے اور اب تک وہیں ہے۔ نمبر دو، خانہ بدوشوں کی بستی میں جا کر حالات دیکھنے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی شیرا منگی نام کا کوئی بندہ بستی سے غائب ہے۔ اگر شیرا اور اس کے ساتھی بستی سے غائب ہیں تو ان کے وارثوں نے ان کی تلاش میں کیا کیا ہے؟ بابو لیاقت نے کہا، یہاں ایک اور نکتہ بھی ہے۔ ممکن ہے واردات پر جانے والوں میں سے کوئی ایک آدھ واپس بھی آ گیا ہو، لیکن پولیس یا کسی دشمن کے خوف سے چھپا ہوا ہو۔ جو لوگ اس طرح چھپ جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اپنے وارثوں کو اپنی خیر خیریت سے ضرور آگاہ کر دیتے ہیں۔ وجہ کہا آپ نے، میں نے تائید کی۔ مجھے امید ہے کہ اگر رام پانڈے نے خانہ بدوشوں کے بارے میں صحیح بیان دیا ہے تو اس بستی سے ہمیں کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ بابو لیاقت نے کہا، بالکل بے فکر رہیں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے آدمی چٹکی بجاتے میں یہ دونوں کام کر دیں گے۔ اس نے اسی وقت سعید نامی ایک شخص کو آواز دی۔ جی بابو جی، وہ ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بابو لیاقت نے جیب سے قلم نکالا اور سگریٹ کا پیکٹ پھاڑ کر اس پر کسی کے نام رکا لکھنے لگا۔ بابو لیاقت کے تمام ساتھی اس پر جان چھڑکنے والے تھے، ہمہ وقت اس کے پسینے پر خون بہانے کو تیار رہتے تھے۔ بابو لیاقت نے جو کام ان کے ذمہ لگائے تھے وہ انہوں نے بلا کی رفتار سے کیے۔ صرف 10 گھنٹوں میں ہمیں یہ رپورٹ مل گئی کہ گنڈا پور کے قریب بڑی نہر میں پل کے عین نیچے ایک کار موجود ہے۔ وہ 12 فٹ گہرے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور جھاڑ جھنکار میں اس طرح الجھ چکی ہے کہ بہاؤ کے رخ پر حرکت نہیں کر سکتی۔ اس کار کو نہر سے نکالنا پنڈورا باکس کھولنے کے مترادف تھا۔ ہم نے کار کو جہاں کا تہاں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جس شخص کو گگڑوں کی بستی میں بھیجا گیا تھا اس نے بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی رپورٹ ڈاک بنگلے تک پہنچا دی۔ یاد رہے کہ یہ رپورٹ کم و بیش 40 میل کا سفر طے کر کے آئی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق گگڑوں کی بستی میں شیرا منگی نامی شخص رہتا تھا۔ وہ پرانا وارداتیہ تھا، پچھلے 2-3 ہفتوں سے وہ غائب تھا۔ اس کے چند ساتھی بھی لاپتہ تھے۔ بستی میں عام لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ لوگ کسی واردات کے چکر میں دور نکل گئے ہیں، شاید لاہور یا ملتان کی طرف چلے گئے ہیں اور وہاں پولیس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ چھان بین کرنے والے نے یہ رپورٹ اپنے ایک ساتھی کے ذریعے بھیجی تھی۔ اس نے بابو لیاقت کو پیغام دیا تھا کہ اس نے بستی کے ایک شخص سے دوستی گانٹ لی ہے اور اس کے جھونپڑے میں ہے۔ وہ 1-2 روز مزید بستی میں رہے گا اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ رام پانڈے کے دونوں بیانات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے بابو لیاقت کا بیان کردہ نقطہ درست ہو۔ شیرا منگی یا اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بستی واپس آ چکا ہو لیکن خوف کے سبب سامنے نہ آ رہا ہو۔ اگر ایسی بات تھی تو بابو لیاقت کا رپورٹر اگلے 2 روز میں ہم پر کوئی اہم انکشاف کر سکتا تھا۔ اپنی اسی دور دراز پناہ گاہ میں ہم نے 3 دن نئی اطلاع کا شدت سے انتظار کیا، لیکن اطلاع آئی نہ اطلاع لانے والا۔ بابو لیاقت بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھی کوتاہی یا سستی کرنے والے نہیں۔ جب 4تھا دن بھی گزر گیا تو بابو لیاقت کی بے چینی گہرے اندیشے میں ڈھل گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، شاہ جہاں صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ گگڑوں کی بستی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جو بندہ وہاں گیا ہے وہ اتنی دیر لگانے والا نہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ وہ سگریٹ سلگا کر بولا، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ایک چکر خود وہاں کا لگا کر آؤں۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو ہم دونوں جائیں گے، بلکہ جانا ہی ہم دونوں کو چاہیے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ممکن ہے اس بستی سے ہمیں کوئی کھوج خورا مل جائے۔ کچھ بحث و تحسیس کے بعد دونوں میں طے پا گیا کہ ہم آج شام گگڑوں کی بستی کے لیے روانہ ہوں گے۔ جس جیپ پر ہم یہاں پہنچے تھے وہ ابھی تک یہیں تھی۔ بوٹا سنگھ نے اپنے جتھے داروں سے مشورے کے بعد اسے ڈاک بنگلے کے عقب میں واقع گھنے درختوں کے اندر چھپا دیا تھا، لیکن اس جیپ پر ہمارا سفر کرنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ فیصلہ ہوا کہ ہم گھوڑوں پر جائیں گے۔ گھوڑوں پر سفر کئی طرح سے مفید تھا۔ پیٹرول وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر ہم عام راستوں سے ہٹ کر کھیتوں کھلیانوں میں سفر کر سکتے تھے۔ یوں کئی جگہ شارٹ کٹ لگائے جا سکتے تھے اور پولیس ناکوں سے بھی بچا جا سکتا تھا۔ بوٹا سنگھ نے ہمارے لیے 3 گھوڑے منتخب کر دیے۔ 2 گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے کھیس وغیرہ ڈال دیے گئے۔ تیسرا گھوڑا ہنگامی ضرورت کے لیے تھا۔ ہم نے اس پر یوں ہی پرالی کے گنے لاد لیے اور سر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے حلیے خالص دیہاتیوں والے تھے۔ اس حلیے میں سب سے بڑی سہولت یہ تھی
کہ پگڑی کو ڈھاٹے کے طور پر استعمال کر کے چہرہ چھپایا جا سکتا تھا۔ بوٹا سنگھ نے 2 زبردست قسم کی لاٹھیاں اور ایک لالٹین بھی ہمیں مہیا کر دی۔ میں نے اس علاقے میں دیکھا تھا کہ رات کے وقت گھوڑوں پر سفر کرنے والے عموماً ٹارچ یا لالٹین وغیرہ ساتھ رکھتے تھے۔ ہم نے بوٹا سنگھ اور زری گل کو ضروری ہدایات دی اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ غزالہ کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح شکوہ کناں تھیں۔ وہ ہر گھڑی میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں۔ ہم روانہ ہونے لگے تو غزالہ کوئی بات کہنے کے لیے میرے قریب چلی آئی، غالباً یہی کہنا چاہتی تھی کہ اسے اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں، اپنا خیال رکھوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو ہی وہ میرے پاس آئی، ایک کونے میں بیٹھا خاموش سائیں علی کسی چیل کے مانند چھپٹا اور ہم دونوں کے درمیان آ گیا۔ پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا بے وقوف، میں کہتا ہوں دور ہو جا۔ وہ غزالہ کو دھکیلتا ہوا چلایا، تیرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اس کا واسطہ کسی اور سے ہے، وہ دیکھ وہ بیٹھی ہے، وہ دیکھ۔ اس نے انگلی سے باقاعدہ ارجمند بانو کی طرف اشارہ کیا جو خواب آور دوا کے زیر اثر گہری نیند سو رہی تھی۔ غزالہ کے چہرے پر بوکھلاہٹ تھی، وہ بے بسی سے کبھی مجھے اور کبھی سائیں علی کو دیکھتی تھی۔ سائیں علی نے اسے ایک اور دھکا دیا اور گرجا، کیا لگتا ہے یہ تیرا؟ کچھ نہیں، تجھے منہ نہیں لگاتا ہے اور تو اس کے پیچھے ماری ماری پھرتی ہے، کیا چاہتی ہے تو اس سے؟ تیرے اور اس کے راستے علیحدہ ہیں، جا چھوڑ دے پیچھا اس کا، ورنہ بہت ذلیل ہوگی، میں سچ کہتا ہوں بہت ذلیل ہوگی۔